سبق نمبر 97، سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 14، آیت نمبر 101 تا 108۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تسألوا، نہ پوچھا کرو تم، عن اشیاء، چیزوں کے بارے، ان تبدا، اگر ظاہر کر دی جائیں وہ، لکم، تمہارے لیے، تسؤکم، بری لگیں وہ تمہیں، وَإِن تسألوا، اور اگر پوچھو گے تم، عنہا، ان کے بارے، حین، جس وقت، ينزل القرآن، نازل کیا جا رہا ہو قرآن، تبدا، ظاہر کر دی جائیں گی وہ، لکم، تمہارے لیے، عفا اللہ، درگزر کر دیا اللہ نے، عنہا، ان سے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تو بخشنے والا بردبار ہے۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، تم ایسی باتیں نہ پوچھا کرو، اگر تمہیں ان کے جواب دے دیے جائیں تو تمہیں برے لگیں، اور اگر تم وہ باتیں نزول قرآن کے وقت پوچھو گے تو تمہیں جواب دے دیے جائیں گے۔ اللہ نے ان باتوں سے درگزر کر دیا ہے، اللہ تو بخشنے والا بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ قد، تحقیق، سألہا، پوچھیں ایسی باتیں، قوم، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم، پھر، اصبحوا، ہو گئے وہ، بہا، اس کے ساتھ، کافرین، انکار کرنے والے۔ پوری آیت۔ ایک قوم نے تم سے پہلے ایسی ہی باتیں پوچھیں، پھر وہ ان سے انکاری ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرۃ، بحیرہ جانور، ولا سائبۃ، اور نہ سائبہ جانور، ولا وصیلۃ، اور نہ وصیلہ جانور، ولا حام، اور نہ حام جانور، ولکن الذین، اور لیکن جن لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، یفترون، گھڑتے ہیں وہ، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثر ان کے، لا يعقلون، نہیں عقل کرتے۔ پوری آیت۔ اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام جانوروں کی حیثیت نہیں بنائی، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جن کی اکثریت ہی بے عقل ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا، لہم، ان کے لیے، تعالوا، آ جاؤ تم، الی ما، اس کی طرف جو، انزل اللہ، اتارا اللہ نے، وإلی الرسول، اور رسول کی طرف، قالوا، کہتے وہ، حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے، ما، وہ جو، وجدنا، پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اولو کان، کیا اگرچہ ہوں، آباؤہم، باپ دادا ان کے، لا یعلمون، نہ جانتے ہوں وہ، شیئن، کچھ، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت پر ہوں۔ پوری آیت۔ اور جب انہیں کہا جاتا، اس کی طرف آؤ جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف، تو کہتے ہمیں بس وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ علم بھی نہ رکھتے ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہوں تب بھی۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم،
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، علیکم تم پر، انفسکم تمہارے نفس ہیں، لا یضرکم نہیں ضرر پہنچا سکتا تمہیں، من جو کوئی، ضل گمراہ ہے، اذا جب کہ، اہتدیتم ہدایت پر ہو تم، اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہیں، جمیعاً سب کو، فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بما وہ جو، کنتم تھے تم، تعملون کرتے۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کی ذمہ داری ہے، تم جب ہدایت پر ہو تو جو کوئی گمراہ ہو وہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتا، تم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، شہادت گواہی، بینکم تمہارے درمیان، اذا حضر جب آن پہنچے، احدکم الموت تمہارے کسی ایک کو موت، حین الوصیت بوقت وصیت، اثنان دو مرد، ذوا عدل عدل والے، منکم تم میں سے، او آخرانی یا دوسرے دو مرد، من غیرکم تمہارے غیر سے، ان انتم اگر ہو تم، ضربتم سفر کرتے تم، فی الارض زمین میں، فاصابتکم تو پہنچی ہو تمہیں، مصیبت الموت مصیبت موت کی، تحبسونہما روک رکھو تم ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمان تو قسم دیں وہ دونوں، باللہ اللہ کی، ان ارتبتم اگر شک کرو تم، لا نشتری نہیں خریدتے ہم، بہی ساتھ اس کے، ثمناً مول، ولو کانا اگرچہ ہو، ذا قربا رشتہ داری، ولا نکتم اور نہیں چھپاتے ہم، شہادت اللہ اللہ کی گواہی، انا بے شک ہم، اذا لمن الآثمین گناہ گاروں میں سے ہو جاتے۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، جب تمہارے کسی ایک کی موت آن پہنچے تو تمہارے مابین وصیت کے وقت اپنوں میں سے دو عادل مرد گواہ ہوں، یا اپنوں کے علاوہ دوسروں میں سے دو گواہ ہوں، اگر تم نے زمین میں سفر کیا ہو، پھر تمہیں موت کی مصیبت آن پہنچی ہو، تو دونوں کو ہی نماز کے بعد کھڑا کر لو، اگر تمہیں شک ہو تو پھر وہ دونوں اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ہم قسم کے بدلے معاوضہ نہیں لیتے، اگرچہ رشتہ داری ہو، اور نہ ہی ہم اللہ کی گواہی چھپاتے ہیں، ورنہ بلا شبہ ہم ایسا کرتے ہی گناہ گار ہو جاتے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ فَإِن پھر اگر، عُثِرَ پتہ چل جائے، عَلَىٰ اس پر، انہما کہ وہ دونوں، استحقا مستحق ٹھہرے دونوں ہی،
اثمن گناہ کے، فآخرانی پھر دوسرے دو، یقومانی کھڑے ہوں، مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے جن کا استحق حق مسلم ہے، علیہم ان پر، الاولیانی قریبی ہونے کے ناطے، فیقسمانی باللہ تو وہ دونوں اللہ کی قسم اٹھائیں، لشہادتنا کہ گواہی ہماری، احق زیادہ درست ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے، وما اور نہیں، اعتدینا زیادتی کی ہم نے، انا بے شک ہم، اذا لمن الظالمین ظالموں میں سے ہو جاتے۔ پوری آیت۔ پھر اس بات کا اگر پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گناہگار ٹھہرے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے دو گواہ ان لوگوں میں سے جو میت کے قریبی ہیں کھڑے ہوں جن کا حق مارا گیا ہو، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی، ورنہ بلا شبہ ہم ایسا کرتے ہی ظالم بن جاتے۔ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ذالک یہ بات، ادنا زیادہ قریب ہے، ان یأتو کہ لائیں وہ، بالشہادتی گواہی، علی وجہہا اپنے اصل رخ پر، او یخافو یا وہ ڈریں، ان تردہ کہ رد کی جائیں گی، ایمان قسمیں، بعد ایمانہم بعد ان کی قسموں کے، واتقوا اللہ اور ڈرو تم اللہ سے، واسمعوا اور سنو تم، واللہ لا یہدی اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، القوم الفاسقین نافرمان قوم کو۔ پوری آیت۔ یہ بات زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اپنے اصل رخ پر ہی لائیں، یا وہ ڈریں کہ قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تو نافرمان قوم کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ اس رکوع میں 8 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 101، یا ایہا الذین آمنوا سے واللہ غفور حلیم تک فرمایا، اے ایمان والو تم ایسی باتیں نہ پوچھا کرو، اگر تمہیں ان کے جواب دے دیے جائیں تو تمہیں برے لگیں، اور اگر تم وہ باتیں نزول قرآن کے وقت پوچھو گے تو تمہیں جواب دے دیے جائیں گے۔ اللہ نے ان باتوں سے درگزر کر دیا ہے، اللہ تو بخشنے والا بردبار ہے۔ یعنی بیکار باتیں جن کا ہدایت و اصلاح سے کوئی تعلق نہ ہو، یا جن کا چھپایا جانا ہی بہتر ہو، یا جن پر عمل کرنا دشوار ہو، یا جن پر سکوت مصلحت خداوندی ہو، یا جو مذاقاً اور امتحاناً پوچھی جا رہی ہوں، اور اللہ کو اپنے نبی کی بے ادبی پر غصہ آ جائے۔ پوچھنے والوں میں سادہ لو مسلمانوں کے ساتھ منافقین بھی پیش پیش تھے۔ بحوالہ بخاری بروایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، لوگوں نے بہت زیادہ سوال کرنے شروع کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، اور غصے سے آپ کا چہرہ سرخ تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، لوگ منہ پر کپڑا ڈالے آواز سے رو رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ حذافہ ہے۔ لوگ اس کے باپ پر شک کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی بولا، میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، بتائیے کدھر ہے؟ اس موقع پر سیدنا فاروق اعظم اٹھے، پاؤں مبارک کا بوسہ لے کر گویا ہوئے، ہم اللہ کے رب ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، اللہ ہم سب کو فتنے سے بچائے۔ بحوالہ ترمذی بروایت علی رضی اللہ عنہ، جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے کہا، کیا حج ہر سال فرض ہوگا؟ آپ خاموش رہے، یہ سوال بار بار دہرایا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں، اور ساتھ ہی فرما دیا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو امت مشکل میں پڑ جاتی۔ یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی۔ بحوالہ بیہقی بروایت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو، کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، ان میں مبتلا نہ ہونا،
کچھ اشیاء پر خاموشی اختیار کی ہے ان میں تمہارے لیے رخصت ہے۔ بحوالہ مسلم بروایت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑا مجرم ہے وہ جس کے سوال کرنے پر کوئی چیز حرام کر دی گئی ہو جو پہلے سے حرام نہ تھی۔ ان تمام احادیث میں سوالات سے روکے جانے کی وضاحت ہو چکی ہے۔ بالخصوص نزول قرآن کے زمانہ میں ممکن تھا کوئی ایسا ہی حکم آ جاتا، لہذا جو سوالات ہو چکے تھے ان سے درگزر کر کے آئندہ بے جا سوالات سے منع کر دیا گیا، یا ایسے تمام سوالات کا جواب دینے سے درگزر کیا گیا اور کسی مشکل میں نہیں ڈالا گیا۔ یہ اللہ کی صفت غفاری اور حلیمی کا تقاضا ہے۔ قرآن میں بعض سوالوں کے جواب بھی دیے گئے اور بعض جگہ سوال کرنے کا حکم بھی ہے۔ ان سے وہ سوال مراد ہیں جو دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے کیے جائیں۔ آیت نمبر 102، قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ فرمایا ایک قوم نے تم سے پہلے ایسی ہی باتیں پوچھیں پھر وہ ان سے انکاری ہو گئے، یعنی سابقہ امتیں اپنے نبیوں سے اسی طرح کے سوالات اور مطالبے کرتی رہیں۔ جیسے قوم صالح کے مطالبے پر پہاڑ شق کر کے اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا، جیسے قوم موسیٰ کے لاتعداد مطالبے مان کر مختلف نعمتیں دی گئیں، جیسے بنی اسرائیل کی گائے کا مشہور واقعہ جو سوالات کی وجہ سے پیچیدہ بنتا گیا، جیسے قوم عیسیٰ کی فرمائش تھی کہ آسمان سے پکا پکایا کھانا منگوایا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے کوئی بھی قوم مراد ہو سکتی ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ دی ہیں تم بھی مجھے ان کے متعلق چھوڑ دو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں سے سوال کرنے پھر اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ مفسرین کے مطابق جن چیزوں کے متعلق اللہ اور رسول کی طرف سے واضح حکم نہیں، ان میں اہل علم کے لیے اجتہاد کا موقع بھی ہے اور اہل تقوی کے لیے احتیاط بھی ہے، اور عام عوام کے لیے رخصت بھی ہے اگرچہ بے احتیاطی ہو جائے۔ البتہ مشروع احکام کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے سوالات ممنوع نہیں۔ نزول وحی کے زمانے میں خام خواہ کے سوالات سے پابندیاں لگوا لینا یا بعد میں خود سے پابندیاں بنا لینا بہت بڑی زیادتی ہے، جیسے اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 103، ما جعل اللہ سے واکثرهم لا یعقلون تک۔ فرمایا اللہ نے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام جانوروں کی حیثیت نہیں بنائی، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جن کی اکثریت ہی بے عقل ہے۔ یعنی کفار و مشرکین نے خود ہی ان جانوروں کی حیثیتیں وضع کر کے ان کے حکم صادر کر رکھے تھے، اور اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتے ہوئے کہہ دیتے یہ اللہ کا حکم ہے، یا اللہ ایسا کرنے سے خوش ہوتا ہے، یا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ مفسرین سے جانوروں کے ناموں اور ان کی حیثیتوں کی تعیین میں کئی اقوال منقول ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے، بعض جانوروں کا دودھ سوائے مہمانوں کے اور بعض کا سوائے مجاوروں کے باقی سب کے لیے حرام کر دیا جاتا۔ مقررہ تعداد کے بچے پیدا کر لینے کے بعد بعض جانوروں کے اور بعض کے ساتھ یا ان سے الگ مادہ یا نر بچوں کے بھی کان کتر کر انہیں بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا، اور سب لوگوں پر ان کا حق فرض کر دیا جاتا، جہاں سے مرضی کھائیں پئیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ نہ وہ ذبح کیے جا سکتے تھے، نہ انہیں کوئی استعمال کر سکتا تھا۔ کوئی خوشی اور کامیابی یا صحت ملنے پر منت مانتے ہوئے بعض جانوروں کو بتوں کی نظر کر کے مجاوروں کے حوالے کر دیا جاتا، اور بعض صورتوں میں جانوروں کو مسلسل 10-11 مادہ بچے جننے کے بعد، اور بعض صورتوں میں نروں کو 10-12 دفعہ جفتی ہونے کے بعد ذبح کرنے اور کام کاج میں لانے کے لیے حرام قرار دے کر آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ آزاد چھوڑے گئے جانوروں میں سے اگر کوئی مر جاتا، اسی طرح بعض ماداؤں کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہو جاتا، تو بعض صورتوں میں مردار کے گوشت کو صرف مردوں کے لیے بطور تبرک حلال تصور کر لیا جاتا، اور بعض کے گوشت میں عورتوں کو بھی شریک کر لیا جاتا۔ کسی جانور کا نام بحیرہ، کسی کا صائبہ، کسی کا وسیلہ اور کسی کا حام رکھ دیا جاتا۔
بحوالہ بخاری و مسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے عمر بن عامر خزاعی جہنم میں اپنی آنتڑیاں گھسیٹتے پھر رہا تھا، جس کی بدبو سے تمام جہنمی دکھی ہو رہے تھے۔ یہی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے جانوروں کی یہ تمام قسمیں ایجاد کیں اور عربوں میں دین ابراہیمی کو بگاڑ کر پیش کیا۔ اسی طرح کی من گھڑت باتیں ایجاد کر کے اسے دین کے نام پر پھیلانے والے اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکیں گے۔ آیت نمبر 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا سے لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ تک فرمایا، اور جب انہیں کہا جاتا اس کی طرف آؤ جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف، تو کہتے ہمیں بس وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ علم نہ بھی رکھتے ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہوں تب بھی؟ یعنی ایک طرف اللہ اور اللہ کا قرآن اور اللہ کا نبی ہے، اور دوسری طرف باپ دادا کے طور طریقے اور رسوم و رواج ہیں۔ جاہل لوگ ہمیشہ سے حق کے مقابلے میں صرف اپنے باپ دادا کو ہی اپنا پیشوا مانتے ہیں، جبکہ باپ دادا بھی واضح طور پر بے علم اور گمراہ ہی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 105، یا ایہا الذین آمنوا سے فینبئکم بما کنتم تعملون تک فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کی ذمہ داری ہے، تم جب ہدایت پر ہو تو جو کوئی گمراہ ہو وہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتا، تم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے۔ یعنی بے راہ روی کے چہارسو ماحول میں دعوت و تبلیغ سے کچھ بھی نہ بن پائے تو بالآخر اپنے آپ کی فکر لازم ہے۔ مومن لوگ خود ہدایت پر جم کر ہدایت کے جملہ تقاضے پورے کرتے رہیں تو کسی گمراہ شخص کی گمراہی کا بوجھ یا وبال ان کے اوپر نہیں آئے گا۔ آیت میں اشارہ یہ بھی ہے کہ ایمان والے لوگوں کو باپ دادا کی یا برادری کی وجہ سے حق کے معاملے میں ڈگمگانا نہیں چاہیے، کیونکہ دین پر عمل کرنے والوں کو یہی طعنے دیے جاتے ہیں کہ تمہارا باپ دادا پاگل تو نہیں تھا جو تم ان کے دین سے پھر گئے ہو۔ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ سب کو گمراہی میں مبتلا چھوڑ دے اور اپنے دین کو لے کر سب سے الگ تھلگ ہو جائے۔ بحوالہ ترمذی و ابن ماجہ بقول ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، میں نے نبی علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا، اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ امر اور نہی چھوڑ بیٹھے، بلکہ مطلب یہ ہے خود بھلائی پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کو برائی سے روکتا رہے۔ لیکن اگر دیکھے کہ ہر کوئی نفس پرست ہو گیا ہے، دنیا کو دین پر ترجیح دے رہا ہے اور خود رائے بن گیا ہے، تو ایسی صورت میں جب کچھ نہ سوجھ رہا ہو تو کم از کم اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جانے اور دوسروں کی فکر چھوڑ دینے میں ہی عافیت ہے۔ دوسروں کا گمراہ رہنا نقصان نہ دے گا۔ بحوالہ ترمذی و ابن ماجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کا مطلب غلط سمجھتے ہو۔ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے، نیک لوگ اگر برائی کو دیکھ کر اسے نہیں بدلیں گے تو عین ممکن ہے کہ اللہ اپنے عمومی عذاب میں سب کو مبتلا کر دے۔ اس کا مطلب ہے اصلاح معاشرہ کی 100% کوشش کے بغیر خود کو اپنی دینداری تک محدود کر لینا درست نہیں۔ آیت نمبر 106، یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم سے انا اذا لمن الآثمین تک فرمایا، اے ایمان والو، جب تمہارے کسی ایک کی موت آن پہنچے تو تمہارے مابین وصیت کے وقت اپنوں میں سے 2 عادل مرد گواہ ہوں یا اپنوں کے علاوہ دوسروں میں سے 2 گواہ ہوں۔ اگر تم نے زمین میں سفر کیا ہو پھر تمہیں موت کی مصیبت آن پہنچی ہو تو دونوں کو ہی نماز کے بعد کھڑا کر لو۔ اگر تمہیں شک ہو تو پھر وہ دونوں اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ہم قسم کے بدلے معاوضہ نہیں لیتے اگرچہ رشتہ داری ہو، اور نہ ہی ہم اللہ کی گواہی چھپاتے ہیں، ورنہ بلا شبہ ہم ایسا کرتے ہی گنہگار ہو جاتے۔ یعنی مرنے والے کو اپنے مال کی وصیت کرتے یا وصیت کا مال سونپتے وقت اس مال پر مسلمانوں میں سے 2 گواہ مقرر کر لینے چاہیے۔ اگر دور دراز کہیں سفر میں موت کا حادثہ پیش آ جائے تو پھر مسلمانوں کے علاوہ 2 کافروں کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ میت کے وارثوں کے ہاں پہنچ کر جب مرنے والے کا مال ان کے حوالے کیا جا رہا ہو تو مال میں خرد برد کا ذرا سا بھی شک پڑنے پر میت کے ورثاء
بعض مفسرین کے نزدیک کسی بھی نماز کے بعد اور بعض کے نزدیک خاص نماز عصر کے بعد ان دونوں گواہوں سے قسم لے سکتے ہیں، اور وہ دونوں گواہ ان الفاظ میں قسم اٹھائیں کہ ہم اس قسم کے بدلے کسی سے مال نہیں لے رہے کہ لالچ میں پڑ کر یا قرابت داری کا لحاظ کر کے جھوٹی قسم اٹھا لیں، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے گواہوں کی میت سے قرابت داری بھی ہو تو تب بھی وہ ان الفاظ میں ہی قسم اٹھائیں اور اسے اپنے لیے عار نہ سمجھیں، بلکہ یہ بھی کہیں کہ ہم اللہ کی گواہی چھپا کر خواہ مخواہ گناہگار بھی نہیں ہونا چاہتے۔ مفسرین کے بقول وصیت کا گواہ ایک بھی کافی ہے، احتیاطاً دو کہہ دیے گئے۔ اس آیت اور اس سے اگلی دو آیات کے نزول کا سبب ایک واقعہ حدیث میں مذکور ہے، وہ یہ کہ عرب کے لوگ تجارت کی غرض سے ملک شام کو گئے تو بدیل نام کا ایک مسلمان بیمار ہو گیا۔ قریب المرگ اس بیمار نے اپنے سامان کی فہرست لکھ کر سامان میں رکھ دی اور دو عیسائیوں تمیم اور عدی کو جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے کہا کہ یہ سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ وارثوں نے جب سامان کھولا تو بمطابق فہرست سونے کے کام والا چاندی کا ایک برتن سامان سے غائب تھا۔ وارثوں نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا مرنے والے نے کچھ بیچا تھا، کسی کو کچھ دیا تھا یا اپنی بیماری پر کچھ سامان بیچ کر خرچ کیا تھا؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو وارثوں نے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر دعویٰ کر دیا کہ سامان سے ایک قیمتی برتن غائب ہے اور ہمیں ان دونوں پر شک ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا ان دونوں سے نماز عصر کے بعد مجمع کے سامنے قسم اٹھوائی جائے، کیونکہ مدعی کے پاس اس کے دعوے کے گواہ نہ ہوں تو ملزم سے قسم لی جاتی ہے۔ چنانچہ دونوں نے قسم اٹھا کر اپنی صفائی دے دی۔ اس کے بعد کیا ہوا اگلی آیات میں مذکور ہے۔ آیت نمبر 107 فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا سے إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ تک فرمایا، پھر اس بات کا اگر پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گناہگار ٹھہرے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے دو گواہ ان لوگوں میں سے جو میت کے قریبی ہیں کھڑے ہوں جن کا حق مارا گیا ہو، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی، ورنہ بلا شبہ ہم ایسا کرتے ہی ظالم بن جاتے۔ یعنی مرنے والے بدیل کے وارثوں کو پتہ چل گیا کہ تمیم اور عدی نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی۔ وہ اس طرح کہ چند دنوں بعد بازار میں وہ برتن دیکھا اور تفتیش کی تو تمیم اور عدی کا نام سامنے آ گیا۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم نے بدیل سے 1000 درہم میں یہ برتن خرید لیا تھا۔ چونکہ ان کے پاس اس دعوے کا گواہ کوئی نہ تھا، وارثوں نے ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ نبی علیہ السلام کے پاس لے جا کر دونوں کا دعویٰ درست ماننے سے انکار کر دیا۔ حسب ضابطہ انکار کرنے والوں پر قسم ہوتی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد مجمع کے سامنے میت کے قریبی دو وارثوں سے قسم لے لی اور تمیم اور عدی سے برتن کی قیمت وصول کر کے وارثوں کو دلوا دی۔ آیت نمبر 108 ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ سے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ تک فرمایا، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اپنے اصل رخ پر ہی لائیں یا وہ ڈریں کہ قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تو نافرمان قوم کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ یعنی قسموں کا ضابطہ ایسا بہترین ہے جس سے امید بن جاتی ہے کہ جھوٹا اور ذلیل ہو جانے کے ڈر سے کوئی خلاف واقعہ قسم نہیں اٹھائے گا، جیسا کہ مرنے والے شخص بدیل کا سامان اس کے وارثوں کو پہنچانے والے دونوں لوگوں تمیم اور عدی کے ساتھ ہوا کہ وہ اپنی قسموں کو رد کروا بیٹھے۔ اللہ کے ہاں اس کی سزا الگ سے ہوگی، لہٰذا دنیاوی نموشی کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی ڈرنا ہوگا، کیونکہ جھوٹی قسم اٹھانے سے بندہ ہدایت سے محروم ہو کر نافرمانوں میں شمار ہو جاتا ہے۔